بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ان طلبہ کے لیے ایک صلوات پڑھیں کہ جو اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتے ہیں باواز بلند صلوات قبل اس کے کہ آج کی گفتگو شروع کریں کل کے مسائل کے حوالے سے ایک دو باتیں ذرا قابل توجہ ہیں مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر کسی کے جسم پر زخم ہیں اور ان زخموں کی وجہ سے لباس نجس ہو گیا ہے تو اس لباس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھوڑا ہے اور اس کا زخم پھیل گیا ہے کپڑے نجس ہو گئے ہیں تو ان کپڑوں میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے یہاں تو اس کی زیادہ وضاحت نہیں آئی مگر خود آیت اللہ سیستانی کی دوسری کتاب توضیح المسائل اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے چنانچہ اس کا بیان کر دینا ضروری ہے اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی فقہی مسائل پڑھانے کا اتفاق ہو موقع ملے گا آپ کو انشاءاللہ جتنی آپ کو مہارت ہوگی اس اعتبار سے آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ بھی مختلف مقامات پہ جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ دینی احکامات کیا ہیں تو یہ بات ضرور پیش نظر رکھیے گا کہ جس مجتہد کے مسائل بھی آپ پڑھائیں اس میں فقط ان کی ایک کتاب کا مطالعہ کر کے نہ پڑھائیے گا عام طور پر مجتہدین کی 3-4 کتابیں تو ہوتی ہیں لازمی ہوتی ہیں عربی میں ہوتی ہے فارسی میں ہوتی ہے اردو زبان میں ہوتی ہے اور عربی میں بھی ایک کتاب نہیں ہوتی مجتہدین کی جیسے آیت اللہ سیستانی کی عربی میں کم از کم 6-7 کتابیں ہیں فارسی میں بھی اسی طرح سے کتابیں ہیں اردو میں بھی کتابیں تو اگر آپ کہیں مسائل سمجھائیں تو ہم تو دیکھ کے پڑھا رہے ہیں اسے جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کا فقط ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اگر آپ کو زبانی کہیں مسائل بتانے کا اتفاق ہو اور یہ بہت کار خیر ہے بڑا نیک کام ہے اگر آپ کے مسئلہ سیکھنے کی وجہ سے ایک آدمی کی عبادتیں صحیح ہو گئیں تو اس کا اجر آپ کو اس انداز سے ملے گا کہ جیسے کہا جائے کہ اگر آپ نے جو وہ قرآن کی آیت بھی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اس نے ایک کو نہیں گویا انسانیت کو قتل کر دیا تو جو یہ آیت آئی ہے اس آیت کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے مسائل سے یا دین کی باتوں سے کیا تعلق ہے اس لیے کہ آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اگر کسی نے ایک شخص کو زندہ کیا تو گویا اس نے انسانیت کو زندہ کیا زندہ کیسے کر سکتا ہے مار تو سکتا ہے انسان قتل تو کر سکتا ہے کسی انسان کو زندہ کیسے کر سکتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے
اس کی تفسیر یہ بتائی تھی کہ اگر آپ نے ایک کو ہدایت دے دی تو گویا پوری انسانیت کو ہدایت دے دی. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں کسی کو صحیح عبادت کرنے کا طریقہ بتا دیا تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے. مگر یہ بھاری ذمہ داری بھی ہے, بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ کے مسئلہ بتانے کی وجہ سے اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے تو اس کی عبادتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے اگر غلط بتا دیا تو پوری عبادتیں غلط ہو جائیں گی, پھر ذمہ داری آپ پر آ جائے گی. لہذا جہاں کہیں بھی یہ باتیں بیان کرنے کا اتفاق ہو, اور یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں معصومین کی سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں روایت و حدیثیں. وہ بہار الانوار کی 110 جلدیں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کتابیں موجود ہیں. اب یہ اتنی ساری جو حدیثیں موجود ہیں, اتنی ساری حدیثوں کی کتابوں میں سے آپ کو ہر طرح کی حدیث مل جائے گی. ہر طرح کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, اس کے علاج کے لیے کوئی دعا چاہیے تو اس کی حدیث بھی مل جائے گی, اور اگر آپ کو کوئی دعا معلوم کرنی ہے کسی چیز کے حوالے سے تو اس کی حدیث بھی مل جائے گی آپ کو, وہ دعا بھی معصوم نے بتائی ہے. لہذا ہر طرح کی حدیث آپ کو مل جائے گی. مگر جتنی عام طور پر کتابوں میں حدیث لکھی ہوتی ہے, ہم تو کسی تاریخ کی کتاب میں امام کی حدیث پڑھتے ہیں, چھٹے امام نے ارشاد فرمایا, پانچویں امام نے ارشاد فرمایا, تو ہم تو بے دھڑک پڑھ لیتے ہیں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا. لیکن جو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا حقیقتاً انہوں نے کہا یا نہیں کہا, اس کی تحقیق ہم نے تو نہیں کی ہے, اور ہم تحقیق کر بھی نہیں سکتے ہیں, یہ آسان کام نہیں ہے. ایک روایت کے بارے میں یہ کہنا کہ امام نے یہ فرمایا ہے, اس کے لیے 50 راویوں کو دیکھنا پڑے گا, اور ان کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گی کہ ان میں سے کون سچا تھا, کون جھوٹا تھا, کون شیعہ تھا, کون سنی تھا. اور اسی طرح سے معاملہ جب اس کی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کون شیعہ تھا اور کون سنی تھا کا مطلب ہے کہ کس نے اپنا دین سنی سے شیعہ بنا لیا تھا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسا ہے کہ اس نے اپنا دین تبدیل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یا کس نے سنی سے اپنے آپ کو شیعہ بنا لیا یا شیعہ نے اپنے آپ کو سنی بنا لیا. ہر انسان کی زندگی میں رد و بدل آتا رہتا ہے, اور رد و بدل کے اعتبار سے جوانی میں انسان لاپرواہ ہوتا ہے, اور لاپرواہی کی وجہ سے دین کے معاملے میں اتنی تحقیق نہیں کرتا, غور و فکر نہیں کرتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اس کے منہ میں آئے وہ کہہ دیتا ہے. لہذا ایسے آدمی کو سچا آدمی نہیں کہا جائے گا. مگر یہی شخص ذرا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے, کچھ اس نے علم حاصل کر لیا ہوتا ہے, سیکھ لیا ہوتا ہے, تو زیادہ احساس ہو جاتا ہے, لہذا وہ احتیاط برت رہا ہوتا ہے, تو بڑا سچا آدمی بن جاتا ہے. تو ہر راوی کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ زندگی کے ایک حصے میں سچا تھا مگر دوسرے حصے میں سچا نہیں تھا, تو کون سے حصے میں سچا تھا, کون سے حصے میں جھوٹا تھا. تو یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. چنانچہ یہ کام مجتہدین کرتے ہیں. یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی ہے, اس لیے کہ اتنی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 8ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا, 4تھے امام نے یہ ارشاد فرمایا, 11ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا, کتابیں بھری پڑی ہیں ہماری, مگر ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں کہ صحیح نہیں ہیں. البتہ ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے. جو آپ میں سے مجلس پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ پھر تو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جی آپ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے پاس کسی کتاب کا حوالہ موجود ہو یا کسی معتبر شخص کا حوالہ موجود ہو تو آپ ان حدیثوں کو پڑھ سکتے ہیں. کتاب کا حوالہ دینے کے بعد یا اس شخص کا حوالہ دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ وہ حدیث سچی ہے سچی نہیں ہے, یہ پھر بھی نہیں کہا جا سکے گا, مگر آپ بری و ذمہ ہو گئے اس لیے کہ آپ نے حوالہ دے دیا. جتنے علوم پائے جاتے ہیں اسلامی علوم, وہ تفسیر کا ہو, وہ تاریخ کا ہو, وہ دعاؤں کا ہو, وہ علم طب کا ہو, وہ علم درایت ہو, علم رجال ہو, فلسفے کا علم ہو, منطق کا علم ہو, جتنے بھی علوم اسلامی علوم پائے جاتے ہیں, یاد رکھیے کہ اس میں سب سے زیادہ سچی اور قابل اعتبار معتبر روایتیں فقط اور فقط فقہ میں استعمال ہوتی ہیں. اتنی معتبر اور سچی روایتیں کسی اور علم میں استعمال نہیں ہوتی. سب سے زیادہ معتبر روایتیں فقہ میں استعمال ہوتی ہیں.
مجتہد کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں جب وہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ میں دوں یا نہ دوں، اس لیے کہ سارا بوجھ، اگر آج 1 کروڑ شیعہ افراد کسی مرجع کی تقلید کر رہے ہیں تو 1 کروڑ افراد کی ذمہ داری ان پر ہے. چنانچہ وہ دیکھیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس کی پوری تحقیق میں جائیں گے. جب پوری تحقیق میں جائیں گے تو اس کے بعد ہی وہ فتویٰ دیں گے کہ نماز میں کون سی نجاست معاف ہے اور کتنی مقدار میں معاف ہے، تب جا کے وہ فتویٰ دیں گے. ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم مجلسوں میں دھڑا روایتوں میں روایتیں پڑھ دیتے ہیں، بے دھڑک روایتیں سنا رہے ہوتے ہیں. وہ ہم سنا سکتے ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت صحیح ہے صحیح نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں. کیونکہ حوالہ موجود ہوتا ہے ہم بتا دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ممبروں کا حال کیا ہے، جن کے پاس حوالہ نہیں ہوتا وہ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں اچھے اور سچے ذاکر اور مقرر کی بات کر رہا ہوں کہ سچے مقرر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس حوالہ ہوتا ہے تب وہ بات کرتے ہیں، ورنہ بات نہیں کرتے. مگر جو باتیں یہاں فقہ کے مسائل میں بیان کی گئیں وہ جتنے اسلامی علوم ہیں ان تمام میں جو سب سے زیادہ صحیح، معتبر، قابل اعتبار روایت ہوتی ہیں فقط ان کی بنیاد پر مجتہد فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ وہ فتویٰ نہیں دیں گے. اور اسی وجہ سے بہت سارے مستحبات کی وجہ سے مجتہدین ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ رجان آپ یہ والا کام کر لیں. رجان کا مطلب ہم کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں کہ خدا اس کا ثواب ضرور آپ کو دے گا، نہیں معلوم ہے دے گا کہ نہیں دے گا. جیسے مفاتیح الجنان میں بہت ساری کتابیں روایتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ ہر ماہ رمضان کی تاک رات میں غسل کریں، ہر ماہ رمضان کی تاک رات میں غسل کرنا مستحب ہے، مثلا مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے. مگر آپ اپنے مرضی سے پوچھیں وہ کہیں گے آپ رجان کر لیں. کیوں بھائی؟ رجان کا مطلب کیا ہے؟ رجان کا مطلب ہے کہ خدا نے اگر ثواب رکھا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، اور اگر نہیں رکھا ہوگا تو نہیں ملے گا. پھر اس کا مطلب ہے مجتہد نے اپنے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں لی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے مجتہدین کے کام کرنے کا. چنانچہ سب سے زیادہ معتبر اور سچی روایت کو دیکھ کر پھر یہ فتویٰ تحریر فرماتے ہیں. جی مفاتیح میں مستحب ہو اور اپنے مستحب کے نزدیک مستحب نہ ہو تو ہم مستحب مان کے وہ غسل کریں تو یہ کیا ہے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام مستحب ہے، مثلا غسل مستحب ہے، مگر ہمارے مرجع کے نزدیک وہ مستحب نہیں ہے. چونکہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا لہٰذا ہم نے مستحب سمجھ کے اس عمل کو انجام دے دیا. جہالت میں انجام دے دیا تو کوئی حرج نہیں، خدا معاف کرنے والا ہے. لیکن جان بوجھ کے اگر آپ ایسا کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. جب آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کا مجتہد کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے، مگر آپ نے اس کتاب کے مستحب کو دیکھ کر آپ نے مستحب کی نیت کر لی اور عمل انجام دے دیا، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جو آپ کا مرجع کہے وہ والا آپ کو پہلو اختیار کرنا ہے. اگر وہ مستحب کہیں تو آپ مستحب سمجھیں گے اس کو، ورنہ مستحب نہیں سمجھیں گے. یہ ساری گفتگو ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ فقہی مسائل میں سب سے زیادہ احتیاط کرنا پڑتی ہے، کیونکہ مجتہدین خود اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ قابل بھروسہ روایتوں پر ہی وہ فتویٰ دیتے ہیں. چنانچہ فقہی مسائل میں سب سے زیادہ احتیاط برتنا. تو اگر آپ کہیں فقہی مسئلہ بیان کریں گے تو فقط ایک کتاب پڑھ کے بیان نہ کریں. ہم تو چونکہ یہاں ترجمہ کر رہے ہیں اس لیے ہم باقی کتابوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک عادت بن گئی ہے دوسری کتابوں کو دیکھنے کی، لہذا توضیح کا مسئلہ جو ہے وہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر زخم لگا ہے، پھوڑا ہے، اور اس کا خون لباس پر لگ گیا، تو کل یہ مسئلہ آیا تھا کہ جب تک یہ زخم ہوگا اس وقت تک اس خون والے لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن توضیح میں اس کی ذرا زیادہ وضاحت آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زخم کے درمیان اور لباس پر جو خون لگا ہے اس کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو تو یہ والا خون معاف نہیں ہے. یعنی فرض کیجئے کہ زخم لگائے پشت پر، زنجیر کا ماتم کیا تھا، زخم لگائے پشت پر اور زخم کا خون لگائے شلوار پر، تو زخم کے درمیان اور شلوار پر جو خون لگائے یہ کافی فاصلہ ہے. کہتے ہیں یہ والا خون معاف نہیں، اس کو معاف نہیں سمجھا جائے گا. جو اس کے ارد گرد قریب قریب کا ہو، لباس میں بھی جو قریب قریب کا ہو،
وہ والا معاف سمجھا گیا ہے، باقی کو معاف نہیں کہا گیا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ ایک لفظ یہاں بیچ میں آ گیا تھا قے، اور ہم بھی جلدی جلدی میں اس قے کا ترجمہ اردو ہی میں کرے قے۔ اصل میں یہاں جو لفظ آیا ہے قے، یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی وہ قے نہیں ہے جو اردو زبان میں جس کو الٹی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے پیپ۔ اگرچہ مسئلہ وہی اپنی جگہ پر جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر اندر سے بھی کوئی خون نکل آتا ہے اور وہ لباس پر لگ جاتا ہے یا وہ ملا جلا قے اور خون ہوتا ہے تو اس لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے، مسئلہ اپنی جگہ پر وہی ہے، مگر یہ لفظ قے عربی زبان میں الگ ہے، اردو زبان میں الگ ہے، یہ ذرا ایک فرق کو پیش نظر رکھیے گا۔ اب اس کے بعد آج کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد۔ جی ایک سوال ہے کہ اگر زخم مثال کے طور پر سینے پر ہے، اس کا خون اگر بہہ بہہ کر شلوار تک جا رہا تو یہ فاصلہ ہوگا، تو یہ جو شلوار پر خون لگے گا یہ معاف ہوگا؟ ہاں، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایسا زخم لگا ہے کہ جس کا خون بہہ بہہ کر آگے تک جا رہا ہے تو یہ معاف ہوگا، جی ہاں، تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ اس طرح سے کہ زخم ایک جگہ پر ہو اور اس کا دھبا دوسری جگہ پر جا کے لگا ہو تو وہ معاف نہیں ہوگا، جو فاصلے پر ہوگا وہ۔ اب جو بات شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ زخم ایک نہیں ہے، متعدد زخم لگیں، مگر یہ متعدد زخم نزدیک نزدیک ہیں، سارے جو متعدد زخم لگیں یہ سارے نزدیک نزدیک والے ہیں، اتنے نزدیک والے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی زخم ہے، حالانکہ وہ ایک نہیں ہیں، الگ الگ، مگر اب دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک زخم ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ سارے ایک زخم ہیں، لیکن ایک بات اور سمجھانا پڑے گی، کل ہم نے کہا تھا کہ فقہ سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اگر آپ اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا پڑے گی اس لیے کہ اس کے بغیر عبادتیں باطل ہو جائیں گی، غلط ہو جائیں گی عبادت، تو فقہ سمجھنے کے طریقے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی طرح 2 + 2 4 نہیں ہوتا ہے، اس کی طرح نہیں، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ بنے گا، جیسے ابھی یہ والی مثال آئی کہ زخم ہیں الگ الگ، مگر لوگ کہیں گے نہیں یہ سب ایک ہی زخم ہے، ایک جیسا ہی ہے، آپ کو بہت سارے مقامات پہ ایسا لگے گا، اس لیے کہ گرنے والا اس طرح سے گرا ہے، موٹر سائیکل ایک پہیے پہ چلا رہا تھا تو یہ گرنے والا ایسے گرا ہے کہ وہ گھسٹتا چلا گیا ہے، وہ گھسٹتا جو چلا گیا ہے تو وہ جگہ 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 اس کے دبے دبے لگ گئے سارے۔ اچھا، اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ سب الگ 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 ہیں، مگر ایسا لگے گا پورا ایک ہی، وہاں سے وہاں تک ایک زخم چلا گیا۔ تو فقہ پڑھنے میں یہ بات پیش نظر رکھنا پڑتی ہے کہ کچھ چیزوں میں لوگ کیا کہتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے عرف، لوگ کیا کہتے ہیں اس کے حساب سے مسئلہ بنتا ہے۔ مثلا اگر لوگ یہ کہیں کہ یہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو ہے سب الگ الگ مگر یہ ایک ہی طرح کا زخم ہے، اگر ایک زخم کہا جائے گا تو مجتہد کہیں گے کہ پھر اس کا فتویٰ یہ ہے، اور اگر فرض کیجیے کہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ سارے الگ الگ زخم ہیں، اس طرح سے زخم ہوں کہ سارے الگ الگ ہوں، تو مجتہد کہیں گے کہ نہیں پھر اس کا فتویٰ ہے یہ والا۔ تو بہت ساری چیزوں میں فقہ پڑھنے میں بھی اس چیز کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اس کے مطابق مجتہد کا فتویٰ بنتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک آدمی ایک ہی چیز کو عین ممکن ہے کہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ایک زخم ہے، اور دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ نہیں یہ ایک زخم نہیں الگ الگ ہیں، تو دونوں کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں مسئلہ تو ایک ہونا چاہیے، نہیں، مسئلہ ایک نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ فقہ میں یہ بہت ضروری ہے چیز سمجھنا کہ جو ہماری ذمہ داری ہے فقط ہمیں اس کو نبھانا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو ہماری ذمہ داری ویسی ہے بس، دوسرا اگر اس کو دوسرے انداز سے دیکھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اس اعتبار سے بنے گی۔ تو اگر زخم قریب قریب ہیں مگر سمجھا جا رہا ہے سب کو ایک ہی، تو ایسی صورت میں اس کو ایک زخم سمجھیں گے۔ اچھا، فرق کیا پڑے گا، ایک زخم سمجھیں گے یا متعدد سمجھیں گے، فرق کیا پڑے گا؟ کہتے ہیں فرق پڑے گا۔
اگر فرض کیجئے کہ ہم اس کو متعدد زخم سمجھ رہے ہوتے، متعدد زخم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر ایک زخم ٹھیک ہو گیا، متعدد تھے اس میں سے ایک ٹھیک ہو گیا، تو اگر وہ ایک ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے ارد گرد جتنا خون لگا ہوا ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ زخم تو اب ٹھیک ہو گیا، یا اس کے قریب کا جو لباس کا حصہ تھا اس کو پاک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب زخم ہی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں ایک زخم ہے یہ یہاں سے وہاں تک، متعدد نہیں ہے یہ، تو اگر ایک سرا ٹھیک ہو گیا ذرا سا تو سرے والے حصے پر خون لگا ہوا ہے تو پاک کرنا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پورا ایک زخم ہے، یہ فرق پڑے گا۔ اب یہ والا مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، اگر یہ متعدد زخم ہیں یا پھوڑے ہیں، کبھی کبھار پھوڑے بھی ہوتے ہیں یا پھنسیاں ہو جاتی ہیں بہت چھوٹے چھوٹے چھوٹے، مگر یہ سب مل کے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی ہے، تو جرا علیہ حکم الواحد، تو اس کو ایک سمجھا جائے گا۔ ایک سمجھا جائے گا کا نتیجہ کیا ہے؟ فَلَوْ بَرَأَ بَعْضُهَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ، لہذا اگر اس میں سے کچھ ٹھیک ہو جائیں تو ان کو دھونا اور پاک کرنا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی ایک حصہ ٹھیک بھی ہو گیا تب بھی مجموعی طور پر چونکہ یہ ایک تھا تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجموع ٹھیک ہو گیا، لہذا پاک کرنا واجب نہیں ہوگا، دھونا واجب نہیں ہوگا۔ بل ہوا معفون عنہ حتی یبرأ الجمیع، بلکہ اس میں بھی معافی دی جائے گی، معافی سمجھی جائے گی جب تک کہ پورا زخم یہ صحیح نہیں ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، جو اتنی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی اس سے ایک تاثر یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہر خون جو کپڑے پر نظر آ رہا ہے یا ہر خون جو جسم پہ نظر آ رہا ہے ہم کہیں گے اس کو وہ معاف ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اب اس کا مسئلہ سنیے، اذا شک فی دم انہ دم او جرح او قرح او لا یوفى عنہ علی الاحوط لزوما، فرض کیجئے کہ ایسا خون لگا ہوا ہے، جب ہم جلوس میں جاتے ہیں یا مثلا جو بقرہ عید کے دنوں میں مثلا کھالے والے وصول کرنے لوگ جاتے ہیں، ان کے کپڑوں میں جو خون وون لگ جاتا ہے، اس طرح کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ جلوس میں جانے والا شخص ہے اور جلوس میں جانے والے شخص نے خود ماتم بھی کیا ہے، خود زخمی بھی ہو گیا ہے، مگر اس کے جسم کے یا اس کے لباس کے کچھ حصوں پر مزید خون لگا ہوا ہے، اور وہ خون اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے زخم کا خون ہے یا میں چونکہ جلوس میں گیا تھا اس لیے وہ خون کے چیٹے لگیں، یا کسی سے میں ٹکرا گیا ہوں اور اس کا خون میرے کپڑوں پہ لگ گیا ہے، کون سا خون ہے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زخم کے خون میں جو معافی دی گئی تھی، وہ زخم کے خون کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اپنا زخم خود اسے اگر زخم لگا ہے تو اس کے کپڑے میں معافی ہے، اس کے بدن میں معافی۔ اب یہ تو کسی اور کا خون لگ گیا اور یہ خون بھی 1 درہم سے زیادہ ہے، وہ درہم کی بات کل آئے گی، 1 درہم سے زیادہ ہے، تو اب یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ والا میرے زخم والا ہے یا کوئی اور خون ہے۔ یہ تو ہم نے مثال بتا دی وہ بھی دوسرے کے زخم کی، مگر عین ممکن ہے کہ بقرہ پیڑھی کا مسئلہ ہو، بقرہ عید کا مسئلہ ہو، بکرے کا خون لگ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اگر یہ شک ہو رہا ہو کہ یہ میرے زخم کا خون ہے یا کوئی اور خون ہے تو پھر اس کو معاف نہیں سمجھیں گے، پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا، پاک کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو پاک کرنا پڑے گا مگر احتیاط لازم کے طور پر۔ یہ ساری گفتگو تھی جب خود انسان زخمی ہو جائے۔ ہاں سوال ہے آپ کو، پوچھیں بھی، کیا سوال ہے؟ جیسے نماز پڑھ رہا ہے شخص تو دوسرا شخص ہے اس کے ہاتھ گیلے ہیں، وضو کیا اس نے، تو اسے دوسرے شخص کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، وہ نماز پڑھتے اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے ہاتھ پہ اس کو بھی خون لگ رہا ہے، اب اس کا وضو کا جو پانی ہے وہ پورے ہاتھ پہ ہے تو خون اس پہ لگے گا تو نجس نہیں ہوگا نماز سے۔ ہاں آپ کے سوال میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ نماز کے بعد پتہ چلا یا نماز سے پہلے؟ نماز کے بعد نماز، ہاں ان کا سوال ذرا پیچیدہ ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ذرا ٹاپک سے ہٹ کر بھی ہے،
جواب آپ کا یہ ہے کہ نماز کے بعد پتہ چلا تو کوئی حرج نہیں، نماز صحیح ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب تک جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ خود ہم زخمی ہیں یا ہمیں پھوڑا ہوا ہے، اس کے زخم کی وجہ سے لباس نجس ہے یا بدن نجس ہے، تو چند شرطوں کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اسی خون و آلود لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب آئیے دوسرا پہلو، ہمارا خون ہو یا کوئی بھی ایسا خون کہ جو یا تو انسان کا خون ہو یا حلال گوشت جانور کا خون ہو، وہ اگر ہمارے لباس پہ لگ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی نماز پڑھنا صحیح ہے، بشرطے کہ وہ 1 درہم سے کم ہو، پورا 1 درہم نہیں، اس سے کم ہو۔ اگر یہ خون لگا ہے تو اس میں بھی نماز پڑھنا صحیح ہے۔ جیسے جلوس میں گئے اور کسی کا خون لگ گیا، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1 درہم سے کم ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پورا 1 درہم یا اس سے زیادہ ہو گیا اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1 درہم کسے کہتے ہیں؟ 1 درہم توضیح المسائل میں جو مسئلہ لکھا ہے اس سے ذرا سا مختلف ہے، یہاں پر دونوں کتابیں ایک ہی مجتہد کی ہیں مگر ذرا سا مختلف ہے۔ توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار انگوٹھے کے اوپر والے پور کے برابر ہے، انگوٹھے کے اوپر والا پور، یہ ناخن سے لے کے انگوٹھے کی جو لکیر، احتیاط لازم ہے کہ اس کو 1 پور سمجھا جائے۔ یہاں پر 1 پور کہہ رہے ہیں کہ جو ہتھیلی کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو 1 پور کہتے ہیں۔ اچھا، ہتھیلی کا درمیانی حصہ وہ بھی ذرا مبہم بات رہ گئی، تو ذرا سی زیادہ واضح ہو جائے اس کے لیے ہم تھوڑی سی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا آج کل کا مطلب کیا ہے؟ آج 28 جنوری 2014، یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ 5 سال بعد اگر ہماری کوئی ویڈیو دیکھے تو انہوں سمجھے کہ وہ والی مثال ٹھیک ہو جائے گی۔ آج 28 جنوری 2014 میں 2 روپے کا سکہ کتنا بڑا ہے؟ آپ میں سے کچھ افراد کو ضرور یاد ہوگا کہ جب 1 روپے کا سکہ نکلا تھا تو کتنا بڑا تھا، اب کتنا ملنا سا ہو گیا؟ اب 5 روپے کا سکہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا وہ 1 روپے والا، تو اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 2 روپے کا سکہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی بڑی مقدار میں وہ 1 درہم کے برابر سمجھا جائے گا۔ اتنا اگر خون لگا ہے تو وہ نماز میں معاف ہے، چاہے وہ اپنا خون ہو یا دوسروں کا خون ہو، انسان کا خون ہو یا حلال جانور کا خون ہو، یہ معاف ہوتا ہے۔ الثانی الدم فی البدن واللباس اذا کان سعته اقل من الدرہم، چاہے وہ لباس میں لگا ہو یا بدن پہ لگا ہو، اگر اس کی مقدار 1 درہم سے کم ہے تو وہ بھی لباس میں معاف ہے۔ اب یہاں اتنی مقدار معاف تو ہے مگر چند خون ایسے ہیں کہ وہ اتنی مقدار میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل آئے گی مگر آج گنجائش نہیں ہے، بالکل نماز کا وقت بالکل قریب ہو گیا۔ وہ 1 درہم کی مقدار میں بھی معاف نہیں ہے، 1 درہم تو چھوڑیے، سوئی کی نوک کے برابر بھی معاف نہیں ہے۔ وہ چند خون ہیں، اس کی تفصیل آئے گی، وہ انشاءاللہ توفیق پروردگار رہی تو آئندہ درس میں ہوگا تذکرہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔